الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شاف روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر ذی الحج شریف کے مقدس مہینے میں جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اپنے ذکر کی برکت کا صدقہ، اپنے محبوب پاک کی تعریف و توصیف کی برکت کا صدقہ، دین متین کی تعلیم و تبلیغ کی برکت کا صدقہ، اولیاء کاملین کے مزارات کی زیارت کی برکت کا صدقہ، رب تعالی ہم سب کو دین دنیا میں برکتوں سے سرفراز فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس حقیقت سے آگاہ ہیں جنہیں آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی محافل سے ہماری گفتگو جس موضوع کے حوالے سے جاری و ساری ہے وہ موضوع ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ پاکیزہ الفاظ جو دین کی بنیاد ہے، جو کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں، جو پلیت کو پاک کر دیتے ہیں، جو گندے کو چند سیکنڈز میں ستھرا کر دیتے ہیں. یہ کلمے کے جو مقدس الفاظ ہیں، جو پاکیزہ الفاظ ہیں، ان لفظوں میں جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں
جو راز چھپے ہوئے ہیں ان حقیقتوں کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا. کلمہ شریف ہم سمجھ رہے ہیں، کلمہ شریف کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں انہیں سوچنے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ گفتگو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہوا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ کلمہ شریف کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ہے خدا کو ماننا، محمد الرسول اللہ یہ ہے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو ماننا. اب ہماری گفتگو جو ہے وہ کلمے کے پہلے حصے پر چل رہی ہے کئی نشستوں سے. پہلے ہم نے یہ سمجھا چونکہ پہلا حصہ ہے خدا کو ماننا، تو پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ خدا کو کیا ماننا ہے. اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو کیا ماننا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. جو دوست سن چکے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، جو نہیں سن سکے وہ سوشل میڈیا سے لے لے. یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہمارے پیج پر بھی موجود ہے، سیڈیز بھی مل سکتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے بحث کی کہ اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اللہ کو کیا ماننا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ اگلے سٹیپ اور اگلے پہلو پر ہم پہنچے کہ اللہ کو ماننا ہے لیکن ماننے کے ذرائع ہوتے ہیں، ماننے کے اسباب ہوتے ہیں. کیا اللہ کو ڈر کی وجہ سے ماننا ہے؟ کیا اللہ کو لالچ کی وجہ سے ماننا ہے؟ تو اس پوری بات کا نچوڑ ہم نے نکالا کہ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن مومن کا جو رشتہ رب کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ڈر اور لالچ کا رشتہ نہیں. اشد حبا للہ، اللہ کو ماننا چاہیے تو اللہ کے پیار کی وجہ سے ماننا چاہیے. یہ دوسرا سٹیپ تھا ہماری گفتگو کا، دوسرا باب تھا ہماری گفتگو کا کہ اللہ سے رشتہ بندے کا ڈر اور لالچ کا نہیں ہونا چاہیے. ڈر بھی یقیناً اسی سے ہے، طمع اور امید بھی یقیناً اسی سے ہے، لیکن ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا رشتہ خدا کے ساتھ پیار کا رشتہ ہونا چاہیے، محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. پھر اس سے اگلی منزل پر، تیسرے باب پر، تیسرے سٹیپ پر ہم پہنچے تو ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ سے پیار کیوں کرنا چاہیے. پہلا خدا کو کیا ماننا چاہیے، پھر خدا کو کس رشتے کے ساتھ ماننا چاہیے، کیسے ماننا چاہیے. پھر اس پر ہم پہنچے کہ پیار تو کرنا چاہیے لیکن کیوں پیار کرنا چاہیے. تو اس بات پر ہم نے یہ خوبصورت نتائج حاصل کیے کہ اللہ سے پیار اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے کے لائق اور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے کے لائق اور ہے ہی کوئی نہیں. اور اس پر الحمدللہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے کہ اللہ سے اس لیے پیار کرنا چاہیے کہ اللہ جیسا لجپال کوئی نہیں ہے. اللہ جیسا وہ تم جب اسے پکارتے ہو وہ اپنی لج کو پالتے ہوئے اسی وقت تمہیں جواب دیتا ہے. وہ سفر پہ نہیں جاتا، وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ گھبرایا ہوا یا تھکا ہوا نہیں ہوتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے. تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ رب تعالیٰ تمہیں پکارنے کا پہلے جواب عطا فرما دیتا. تو اللہ سے پیار اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ جیسا لجپال کوئی نہیں، اللہ جیسا کریم کوئی نہیں. اور آخری یہ پچھلی جمعے والی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نہ پیار اس کو کرنا چاہیے کہ او دے جی آپ باجی لان والا اور کوئی نہیں.
اس جیسا بدلہ دینے والا. اور حضرت عثمان ذو النورین کی روایت پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے سودا اسے بیچنا ہے جو مجھے 700 گنا منافع دے. تو مدینے کے تاجر کہتے تھے ایسا تاجر کوئی پاگل ہوگا جو 700 گنا منافع دے. تو حضرت امیر عثمان مسکرائے, فرمایا وہ تاجر فرشوں پہ رہنے والا نہیں, وہ تاجر عرشوں کا مالک ہے. وہ مجھے 700 گنا موافع بھی دے گا, اور صرف 700 گنا نہیں, یزید فی فضل ہی 700 سے بھی زیادہ اس کا کرم ہو گیا تو اپنے فضل میں اور اضافے عطا فرما دے. قبلہ یہاں تک ہماری بات الحمدللہ پہنچ چکی. آج اس سے اگلی منزل کی طرف جانا ہے. یہ سبق ذہن میں رکھنا ہے, یہ ہماری گفتگو صرف واعظ نہیں ہے, صرف تقریر نہیں ہے کہ نعرے لگا دیے سبحان اللہ کر دیے. وہ سبق ہے, اگر آپ کو یاد ہو جائیں گے تو خدا کی قسم زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی. اور کلمہ شریف کے جو فیوز و برکات ہیں جب ان کی سمجھ آپ کے دل میں آ جائے گی تو پھر اس کے احساسات بھی آپ پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے, ایک آواز ایسی آ رہی ہو جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کا مزہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اگر ایسی بات ہو رہی ہو جو سریلی بھی ہو, رسیلی بھی ہو, اور اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو تو پھر اس کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. کلمے کی ویسے بھی بڑی برکتیں ہیں, لیکن جب کلمے کی سمجھ آ جائے کہ اس لا الہ الا اللہ میں ہے کیا, تو پھر اس کا حسن آپ کے ظاہر پر بھی مترتب ہو جاتا ہے, آپ کے باطن پر بھی مترتب ہو جاتا ہے. تو آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی اللہ کو ماننے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں, دین اسلام کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کو ماننے والے اس خوبصورت مضمون کی چوتھی کڑی, چوتھا باب, چوتھا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. پہلا یہ تھا کہ خدا کو کیا ماننا ہے, دوسرا یہ کہ خدا کو کس رشتے کے ساتھ ماننا ہے, کس تعلق کے ساتھ ماننا ہے, تیسرا یہ تھا, توجہ ہے نا آپ کے رحمت اللہ سمجھ رہے ہیں, تیسرا یہ تھا کہ محبت اللہ سے کرنی ہے, رشتہ محبت رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے, اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق, اس میں وہ صفتیں ہیں کہ اسی سے ہی محبت کرنی چاہیے. اب اس کا چوتھا باب, اور وہ بڑا ضروری باب, بڑا قیمتی باب, یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ محبت کے لائق ہے, اس سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق ہو سکتا نہیں ہے. وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی صوفی کا تھا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے سب سے بنیادی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا جس اللہ کو مدینے والا آقا بھی پوجا کرتا ہے, جس اللہ کی عبادت حضور بھی کرتے ہیں, وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا, وہ اللہ کتنا محبوب ہوگا. حضور کی محبوبیت سمجھے تو عقل چھوٹی رہ جاتی ہے, حضور کے مرتبے اونچے ہیں. تو وہ رب جسے مدینے والا بھی پوچھتا ہے, جس کے آگے حضور بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ رب کتنا پیارا ہے, وہ اللہ کتنا پیارا ہے. تو اب سنیے چوتھا باب, اس باب کا بڑا خوبصورت وہ یہ کہ جب یہ پتا چل گیا کہ محبت کا رشتہ رکھنا ہے, اور محبت اس لیے کرنی ہے کہ وہ محبت کے لائق ہے, اس سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا بنتا ہی نہیں ہے, وہ محبت کے لائق ہے, محبت کے قابل ہے, محبت کے لائق ہے. اب چوتھا باب کہ اس سے محبت کرنی تو ہے, لائق ہے, کرنی کتنی ہے, یہ بڑا بنیادی باب ہے. محبت مجھے اپنے بیٹے سے بھی ہے, محبت مجھے ان طالب علموں سے بھی ہے, محبت مجھے اپنے بھائیوں سے بھی ہے, محبت مجھے باپ سے بھی ہے, محبت مجھے ماں سے بھی ہے. بھئی یہ محبت کے رشتے ہیں نا, محبت نکے ہونے والے لنگوٹیاں یاراں نال بھی ہوندی ہے, محبت اپنے شہر دیاں گلیاں نال بھی ہوندی ہے, محبت ہر رشتے ہر تعلق نال ہے. سوال اب یہ ہے, کوشچن یہ ہے, باب اب یہ ہے کہ اللہ سے کرنی تو محبت ہے. اب بات جو قرآن سے ڈھونڈنی ہے اور حضور کے فرمان سے ڈھونڈنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے پیار تو کرنا ہے, لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے کہ رب سے کتنا پیار کرنا ہے. رب سے بھائی جتنا کرنا ہے, بیٹے جتنا کرنا ہے, ماں کا پیار بڑا فطری پیار ہوتا ہے, ماں جتنا کرنا ہے
باپ جتنا کرنا ہے آؤ آج کی اس نشست سے ہم اس بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھانے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں کہ پیار سارے اپنی جگہ اہم ہے۔ اللہ نے کسی پیار کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا کہ تم ماں کے پیار کو چھوڑ دو، بیٹے کے پیار کو چھوڑ دو، نہیں، سب پیاروں کا حکم دیا ہے، لیکن ان پیاروں کے ہوتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ پھر اگر تم اس سوال تک پہنچ گئے ہو کہ کتنا پیار کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی پیار، جتنی بھی محبتیں کسی بھی رشتے اور کسی بھی حوالے کے ساتھ کسی کے لیے تمہارے دل میں ہے، اللہ سے پیار کرنا ہے تو ان ساری محبتوں سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرنا۔ بات سمجھنے کی لائق ہے، پورے دین کا نچوڑ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ ایک سبق آپ کو یاد ہو گیا، یوں سمجھے پورا دین آپ کو یاد ہو گیا، پورا مذہب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اللہ نال پیار کرنے تے کتنا کرنا، رب دی کی مرضی، رب دا کی حکم ہے، رب نال پیار کرنا دی اللہ کتنا کریے، 10 حکم دے کتنا پیار کریے۔ رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے جی ایمان والے ہے ہوتے، دوسرے دی گل ہی نہیں، یہ گل کنہ دی ہے، ایمان والے گل ہے، حضور دے غلاماں دی گل ہے، نبی پاک دے امتیاں دی گل ہے، ایمان والے دی۔ رب آتا ہے جڑے میرے محبوب دے امتی انہاں واسطے حکم ہے اشد حبا للہ، ہر شئی نال پیار کرن جیڑی پیار دے لائق، ہر شئی نال پیار کرن جیڑی پیار دے، یعنی استاد نال پیار کرن استاد پیار دے لائق، بیٹی نال پیار کرن بیٹی پیار دے لائق، برا نال پیار کرن برا پیار دے لائق، تعلقدار نال پیار کرن تعلقدار پیار دے لائق، ہر مسلمان نال پیار کرن ہر مسلمان پیار دے لائق، اللہ دی مخلوق نال پیار کرن اللہ دی مخلوق پیار دے لائق، ہر کسے نال پیار کرن، پر یا اللہ تیرے نال کتنا کرن جڑے اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے، جڑے میرے محبوب دے امتی جنہ کلمہ ایتھوں نہیں ایتھوں پڑھیا ہے، لا الہ الا اللہ ایتھوں نہیں ایتھوں آکھیا ہے، انہاں تے لازمی ہے کہ جتنے نال پیار ہو سکتا ہے لائق نے پیار دے انہاں نال ضرور پیار کرو، لیکن اشد حبا للہ انہاں سارے پیاراں نالوں ود کے اپنے رب نال پیار کرو، انہاں سارے پیاراں نالوں ود کے اپنے اشد دا لفظ انگریزی زبان کچھ پڑھے بندے بیٹھے ہو سن تو انہاں واسطے میں درس نہ چاہنا کہ اشد سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو 3 ڈگری ہوندی ہیں نا کسی بھی لفظ دے حوالے نال، جویں اسی میں بہت آسان کر چھڈاں، جڑے بندے انگریزی پڑھے انہاں واسطے آسانی، عربی پڑھے بندے واسطے بھی آسانی ہے، تواڈے واسطے انج کر کے ترجمہ کر چھڈاں۔ ایک ہوندا ہے اکلا بجنا، ایک ہوندا ہے 2 بندیاں دا بجنا، ایک ہوندا ہے ڈھیر بندیاں دا بجنا۔ اکلا ایک بندہ سونا بجدا ہے تے ان تسی یاد دیو بھائی فلانا سونا بجیا ہے، پر ہاں اکلا یہ پہلی ڈگری ہے، سونا بجیا ہے پر ہاں اکلا۔ دوسری ڈگری ہے سونا بجیا ہے، کتنے آن 2، کتنے آن یعنی مقابلہ آ گیا ہوتا دوجیاں نال، ان سدن کمپیریٹو ڈگری، مقابلے والی ڈگری، اکلا بجیا ہے سونا بجیا ہے، یہ پہلی ڈگری۔ اس تو اگلی ڈگری ہے بجیا سونا ہے کمال دا بجیا ہے، بندے کتنے بجے ہوئے آن 2، یعنی سونا بھی بجیا ہے تے دوجے نالوں ود بھی
بجے ہے، نرا سونا نہیں بجیا، دوجے نالوں ود کے سونا بجیا ہے، دوجا بھی سونا بجیا ہے پر یہ اودے نالوں ود کے سونا بجیا ہے۔ ان سدن کمپیریٹیو ڈگری، مقابلے والی ڈگری، کلا نہیں مقابلہ ہے، تیجی ہوندی ہے سپرلیٹو ڈگری۔ آپ استاد تو نہیں ہو جی انگریزی اج تک کسی نے پڑھائی ہونی، بھاویں تسی بی ایڈ کیتی ہوندے ہو، یا سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو ڈگری یہ آکھی دے بھئی ایک یا دو نہ بچے ہون بلکہ ڈھیر سارے بچے ہوئے ہون، تے جیڑا انہاں ڈھیراں وچوں ود سارے نالوں سونا بچے نا اون آکھی دے سپرلیٹو ڈگری۔ ایک یا کلا بجے ہے تو سونا بجے ہے، یہ پہلی ڈگری نیوی، اس تو لیے دو بجے تے دوواں وچوں سونا بجے ہے، تے ایک کے ڈھیر بجے ہوئے ہیں پر او ڈھیرنا وچوں پہلے نمبر تے آیا ہے، دوجیاں نالوں سونا بھی بجے ہے، دوجیاں نالوں وادو بھی بجے ہے۔ اللہ پیا فرماندا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے انہاں واسطے ضروری کی ہے بھائی ایک بنے انہاں دا پیار جڑا براؤ نال اس براؤ والے پیار والا گھوڑا بھی بجے ہوئے ہوئے، ایک بنے انہاں دا پیار جڑا اولادی نال او دا گھوڑا بھی بجے ہوئے ہوئے، ایک بنے انہاں دا پیار جڑا بھوئی نال او بھوئی والے پیار والا گھوڑا بھی بجے ہوئے، ایک بنے انہاں دا پیار جڑا ماں پیو نال او گھوڑا بھی بجے ہوئے، ایک بنے انہاں دا پیار جڑا چدرا نال او گھوڑا بھی بجے ہوئے۔ یہ سارے پیار والے گھوڑے بجے ہون تے مڑ جڑا رب نال پیار والا گھوڑا ہے انہاں سارے گھوڑیاں پیچھا کر کے اگاں لگ جاوے، ادا نام ہے اللہ نے تینوں ایمان عطا فرمایا۔ یہ نہیں تین پتہ ہی کوئی نہ ہو برا تیرے کو ہوئے ہی کوئی نہ، لگتا لینا تیرے کو ہوئے ہی کوئی نہ، جانو تیرے کو ہوئے ہی کوئی نہ، دنیا داری نہ تیرے تعلق ہی کوئی نہ ہوئے، موڑ تو اللہ نال پیار کرے تو وہ کیڑا پیار ہویا؟ اشد حبا للہ، دوجے گھوڑے بھی نال ہی ہون پر اے جڑا رب نال پیار والا گھوڑا ہے اے دوجیاں گھوڑیاں تو اگاں لگے، سپرلیٹو ڈگری تے آوے، پتر ہون پر بندہ پتران دے محبت نو پیچھا کرے، لگدے ہون پر لگدے دی محبت نو پیچھا کرے، مال ہوئے پر مال دی محبت نو پیچھا کرے۔ آمنوا اشد حبا للہ، حضور دا غلام سچا سچا ہوئے جڑا ساریاں محبتاں نو پیچھا کر لوے، رب دی محبت نو ساریاں تو اگاں کر، رب دی محبت نو ساریاں تو اگاں کر لوے۔ تے ایک گل ذہن وچ رکھو، پلے بن لو، سادگی نال اس مسئلے نو سمجھو، بڑا مشکل مسئلہ علم کلام دا تے میں تانوں جٹن پہ پڑھانا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ دا مطلب ہے ہر محبت ہوے پر ہر محبت نیوی رہ جاوے تے رب دی محبت دے تو اونچی ہو جائے، ہر محبت تھلے رہ جاوے پر ہر محبت دے اتے کیڑی محبت چھا جاوے اللہ دی، اتے کیڑی محبت چھا جاوے اللہ دی۔ ایتا علماء نے ان بھی ترجمہ کیتا ہے، صوفیاء نے ان بھی ترجمہ کیتا ہے بھئی باقی ساریاں محبتاں اتے اللہ دی محبت چھان دا اصلی مطلب ہے کہ باقی ہر محبت جیڑی ہے اللہ دے محبت دے رنگ وچ رنگی جاوے، اللہ دی محبت چھا جاوے، شاید ود جاوے، اتنے آ جاوے۔ ایدا مطلب میں ادھر تم سادہ جی مثال دینا بھئی شیشہ ادھر رنگ ساوا یا نیلا، بڑا سارا شیشہ ہوگی، اس تو اگر رکھے ہونا تو اس بھی تو نیلیاں دسنا، اس تو اگر چٹے تھمے ہونا اس بھی تو نیلیاں دسنا، اس تو اگر کسی جناب سیڑھی ہونا اس بھی تو نیلیاں دسنا۔ کیوں نیلیاں دسنا؟ وہ جڑا نیلا رنگ ہے وہ چھا گیا، اس شیشے کا رنگ چھا گیا اتنے، لہذا تو نیلا پہ دسنا ہے۔ رب آتا میرے نال انج دی محبت کرو کہ میری محبت کا رنگ ہر محبت اتنے چھا جائے، تو مڑ جیڑا کام بھی کرن لگو نا وچوں رب دی محبت ہی دسے، مڑوا رنگ دسے، مڑ تو گرانا بھی پیار کرے تو اس واسطے پیار نہ کرے با میرے نال ورتدا چنگا، مڑ اس واسطے پیار کرے با اللہ فرماندا ہے برا نال پیار کرنا چاہیے۔ ہر رشتے وچ مڑ رب دی محبت دا رنگ آ جاوے تے مڑ سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے تیرے دل نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرما چھڑیا۔ استاد نال محبت کرے تو بھی رب دی محبت دے زاویے نال، پتر نال محبت کرے تو بھی رب دی محبت دے زاویے نال، تو کسے لگدے نال محبت کرے تو رب دی محبت دے زاویے نال۔ سونے نبی نے دا بڑا واضح اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ اس منزل تے پہنچے من احب للہ و ابغض
غزل اللہ، صحیح حدیث ہے اور بے شمار کتب حدیث موجود ہے. فرمایا جیڑا بندہ پیار کرے تے پیار بھی اپنے واسطے نہ کرے، پیار بھی اللہ واسطے. کدے واسطے کرے تے اب غزل اللہ، تے کسے نال لڑے تے وہ بھی اپنے ویرے تو نہ لڑے، اللہ واسطے لڑے. یعنی او دا محبت بھی اللہ دی وجہ تو ہوئے، او دی نفرت بھی اللہ دی وجہ تو ہوئے. حضور فرماندے فقد استکمل الایمان، میں رسول گارنٹی دینا جس میں بندے دا پیار بھی رب دی وجہ تو ہوئے تے بندہ ویر بھی رب دی وجہ تو کرے، میں رسول گارنٹی دینا دا ایمان کمزورا نہیں رہا، اللہ نے انہوں کامل ایمان عطا فرمایا. ایک ساری گلیں کلمے میں موجود ہو سی، باویں سڑک کے لگ جائیے تے پھس کے لگ جائیے یا اتوں تو لگ جائیے، ایمان دے تقاضے اور کلمے دے مفاہیم اسی سمجھ رہے ہیں. چوتھا باب اج اساں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ نال پیار کرنا ہے تے کتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ دوجیاں ساریاں محبتاں تھلے رہے، رب دی محبت انہاں دے اوتے آ جائے. رب دی محبت انہاں دے یہ نہیں کہ محبت چھڑ دینیاں چھڑنیاں نہیں، لیکن وہ نیویاں دا اللہ دی محبت یہ نہیں کہ میاں بیوی دے تعلقات ہیں، بھائیاں دے حقوق ہیں، بہناں دے حقوق ہیں، انہاں تے چھڈو تے جوان بہناں گھر بیٹھی ہیں تسی چاری دیڑے چلے تے ٹر جاؤ. شریعت مطہرہ نے صرف حب للہ نہیں آکھیا، اشد حب للہ آکھیا. کوئی مائی دا لال میرے والی دے آگے گفتگو کرے، اشد یہ تقاضا کردا ہے کہ دوجے فرض بھی پورے کرنے نہیں، یہ نہیں کہ انہاں چھڈ پاسے تے کی منے لگ جا نہیں. ابا جی قبلہ دا ترجمہ فرماندے ہوندے ہیں ایمان دا تقاضا ہے ہاتھ کار ولے روے دل یار ولے روے، ہاتھ کار ولے روے تے دل یار ولے روے. جیڑا کام بھی کرے نا اس کام دی محبت ضرور ہوئے پر اس کام دی محبت دے اتے تیرے رب دی محبت دا سایہ ہوئے. اور حقیقت اگر یہ زندگی دا تصور بن جاوے تو کیڑا سونا تصور. ہن مالن پٹھے اونج بھی تے پانے نے گھر چ بننی ہے تے جے اے سوچ کے پاؤ کہ اللہ دی مخلوق ہے تے میں اللہ دی مخلوق دی خدمت پیا کرنا، نالے تے کار ہو گیا تے نالے راضی یار ہو گیا، نالے تے کار دا کار ہو گیا نالے راضی یار ہو گیا. ہر چیز وچ تے رب دی محبت نظر آنی چاہیے، ہر جذبے اتنے رب دی محبت جس میں آ جاوے، اخلاص اور للہیت آ جاوے تے سمجھو اللہ نے تانوں ایمان عطا فرمایا. تسی آکھو شاہ جی یہ تے میری تقریرے والی گل ہے، یہ اونج تے ہونے والا نہیں، یہ تے واز دی گل سی تے واز کر چھڈی ہونے والا تے نہیں. بندہ ہر شے نالوں ود کے اللہ نال پیار کرے، یہ ہونے والا تے نہیں. پترے کچھ ہوے ساری رات کھڑیا رہی دا تے ساری رات مولوی بنگن دے اندر آن مسیتی والے منے وسی دے کوئی نہیں. انجے گل ہے یا کوئی نہ ہونا شاہ جی ہونے والا کام تے نہیں نا، یہ مڑ تقریرے چ ٹھیک ہے، واز چ ٹھیک ہے تے میں بھی پیا جواب دے کہ تو نہ میں کہڑا تہاڈی گل پیا کرنا، میں بھی تے انہاں دی گل پیا کرنا نا جنہاں نوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی. میں بھی تہاڈی اپنی گل نہ پیا کردا، میں بھی تو انہاں دی گل پیا کرنا نا. والذین آمنوا اشد حب للہ، جنہاں نوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما چھڈی. جڑے کامل ایمان والے لوگ نے نا وہ انج انہاں دے ایک منے اگر پتر دی محبت آئیے، سامنے رب دی محبت آئیے، انہاں پترے دی محبت نو نیویاں کر چھڈیا، رب دی محبت نو اونچیاں کر چھڈیا. میں بھی تہاڈی تعریف نہ پیا کردا یا اپنی تعریف نہ پیا کردا، میں بھی انہاں دی تعریف پیا کرنا جڑے ایمان والے. کون نو جڑے یہ وہم تو نہ رہے بھائی تے کوئی آسمانی گلاں ہوئے تے ہونے والا کام نہیں. بندہ پترے نالوں ود کے اللہ نال پیار کر لوے، بدھی نالوں ود کے اللہ نال پیار کر لوے، مال نالوں ود کے اللہ نال پیار کر لوے، حتیٰ کہ جان نالوں ود کے اللہ نال پیار کر لوے. یہ آسمانی گلاں نہیں، یہ زمینی گلاں. والذین آمنوا بیماری یہ بس ساڈے ایمان کچھ نہیں، سن کلمے دا پتہ کو نہیں لگا، سن پتہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ ہے کی. جے سچی مچی میرا لا الہ الا اللہ آ جاوے تے پھر انسان دے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسے محبت نو بھی ایڈا اونچا نہیں سمجھدا جتنی اپنے مالک دی محبت نو اونچا سمجھدا. میں بڑی آسانی نال توانے مسئلہ سمجھاواں.
تو میں قرآن دی روشنی سے گل دس سکنا کہ انسان بنیادی طور پہ جتنا بھی بھین جہن لیاؤ، اتنے جاؤ تھلے جاؤ، امیر نو ویکھو، غریب نو ویکھو، چودھری نو ویکھو، کمی نو ویکھو، بادشاہ نو ویکھو، گدان ویکھو، وزیر نو ویکھو، فقیر نو ویکھو، جتنا بھی بھین لو تو لے کے تھلے تائیں انسان فطری طور پہ ترے شئی نال پیار کرتا ہے۔ کتنی شئی نال؟ نیچر انسان دی فطرت، فطری طور پہ بندہ، اور اس چیز کو قرآن نے بیان کیتا، میں نہیں بیان کر رہا، فطری طور پہ انسان ترے شئی نال پیار کرتا ہے۔ سارے تو پہلی شے مال، کیڑی شے؟ دولت جن سکتے ہو، مال تو مراد نریاں مجھی نہیں، نریاں گائیں نہیں، مال تو مراد پیسہ ہے، سونا چاندی زیورات ویلتھ میں نسیانے زر، وہ بھاویں پاؤنڈ دی صورت وچ ہوے، ریال دی صورت وچ ہوے، کوٹھی دی صورت وچ ہوے، گڈی دی صورت وچ ہوے، آ جڑی دنیا داری دا مال متا ہے، اللہ دے قرآن نے آپ آکھیا ہے کہ یہ چیز رب نے بندے دی فطرت وچ رکھی، مال نال محبت کی یہ بندے دی فطرت وچ نیچر وچ، جیڑا آکھے میں مال نال پیار کوئی نہیں کوڑ پیا مریندا ہے، اس گلے بھی قرآن دی یاد ہے بھائی اللہ نے انسان دی فطرت وچ رکھ چھڈی ہے، جیڑی چیز انسان دی فطرت یہ تے ہو سکتا ہے تو اس محبت نو نیویاں کرے، رب دی محبت نو دے اوتے لے آوے، لیکن یہ آخنا مومن مال نال پیار کوئی نہیں، یہ کوڑ مرد ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ اللہ نے انسان دی فطرت وچ رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ کتنی محبت ہے انسان وچ، سنو اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن آتا ہے بھائی انسان نو مال نال اتنی محبت ہے کہ بندے دا تے رب دا رشتہ یہ بڑا ستھرا رشتہ ہے، بڑا صاف رشتہ ہے، بڑا نفیس رشتہ ہے، پر بندے مال نال اتنا پیار ہے کہ بندہ اپنے تے رب دے رشتے نہیں تولدا ہے نا تے مالے دی ترکڑی چ تولدا رہندا ہے۔ کیڑی ترکڑی تولدا ہے؟ میں تو قرآن سنانا، کہانی نہ پہ سنا رہے، اللہ کا قرآن ہے 13واں سپارہ ہے، سورہ مبارکہ فجر ہے، جنے عام طور پہ بندہ تے رب دا رشتہ کیڑا سونا رشتہ، وہ بنان والا ہے تو بنن والا ہے، اس تو اگا دا بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، وہ ساہ پیا دیندا ہی تو ساہ پیا لینا ہے، یہ بڑا نفیس رشتہ ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں میں تو شاہ رگ تو بھی نیڑے ہوتے جاتے، کیڈا سونا رشتہ ہے، کیڈا نفیس رشتہ ہے، کیڈا قریبی رشتہ ہے، پر بندے دا ہن چونکہ مال نال پیار ہے تے اللہ دا اس قریبی رشتے نہیں او مالے والی ترکڑی تے توڑ چھڑدا ہے۔ یا اللہ کیویں 13واں سپارہ قرآن، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ اگر مالے دی ترکڑی تے انج تولدا ہے کہ جس ان کو چار چلڑ لب جان، رزق لب جاس، نعمت لب جاس، تو آدھا ربی اکرمن، میرا رب میرے تے راضی ہو گیا، میرے تے بڑا انعام کر چھڑیا، میرا رب میرے تے یقول ربی اکرمن، میرا رب میرے تے راضی ہو گیا، تو میرے تے بڑا انعام کر کے پیسے آ گئے، نعمت آ گئی ہیں، دولت آ گئی ہیں، یہ میرے تے بڑا رب راضی ہے، اس کو نعمت دولت آ گئی ہیں، دوجے منے جس میں اذا مبتلا فقدر علیہ رزقہ، جس میں دوجے منے رب پرتائی دیندا ہے، رزق تھوڑا چا کردا ہے، فقدر علیہ رزقہ، رزق تھوڑا ہوئیگا، تو اس وے بے وقوف کی آدھا فیقول ربی اہانن، یعنی آدھا بندہ با میرے رب میں ذلیل کر چھڑیا ہے، میرے رب میں ذلیل کر چھڑیا ہے، حقیقت انجی یاد دے سارے کو کہانی نہ میں سنانا، میں اللہ کا قرآن پہ سنانا، جس ویلے کسی کو چرانے آ گئے تو کی سمجھتا میں اللہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا میرے کو مال آ گیا، بھوک ہوندی وہ اللہ بھی کتنے اور دے پہ کچھ کرتا ہے، سن تے بولی جو ہے ذلیل کر چھڑیا، حالانکہ قرآن دا تے سونے نبی دا فیصلہ ہے نہ اللہ مال دے کے راضی ہوتا ہے نہ اللہ مال لے کے راضی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑیاں پھلان تسی سمجھ دے ہو پیسے بڑے آ جان، دولتاں بڑی آ جان تے رب دے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ نا قرآن کی یاد ہے، اگر رب دے راضی ہونے کی دلیل ہوندی یہ مال دا زیادہ ہونا، اولادی دا زیادہ ہونا، تے اللہ تعالیٰ کسے کافر نو اے بھورا بھی نہ دیندا، کسے کافر نو اے بھورا بھی نہ دیندا، اجے بھی کافراں کو تواڈے نالوں مال بھی بڑا ہے، تواڈے نالوں اولاد بھی بڑی نہ، دل بھی بڑا نہ، کہ حضور دے زمانے چ پوچھیا ہاسنیاں یا رسول اللہ مندے خدا اسیاں، روپیے ابو جہل کو باڑے، روپیے انہاں کو باڑے، مندے خدا اسیاں، دولت انہاں کو باڑی ہے، ساڈے
حضور نے یہ جواب دیتا قرآن دی روشنی وچ رب تعالی آیت نازل کیتی آئی فرمایا بھلی نہ پو رب ساڈے تے ہی راضی ہے یہ جڑے مال تے اولاد انہاں دے دیو نا یہ اللہ انہاں واسطے نعمت بنا کے نہیں اللہ انہاں واسطے امتحان بنا کے عطا کیتا دنیا و فی الاخرہ صحابہ سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو ابو جہل دے مال تے اولاد تو پریشان نہ ہو کافراں دے مال تے اولاد دیر ویکھ کے بعد سمجھو گا رب ساڈے لوگ کنڈ کیتی ہے یہ مال تے اولاد انہاں دے سکھے واسطے نہیں یہ مال تے اولاد اللہ نے انہاں دے عذاب واسطے انہاں دے دتا ہے اتنے بھی عذاب دینا سی دینا اگاں بھی عذاب دینا لہذا تصور قرآن کا تصور نہیں ہے تو ہر بندے سائیں بنایا کسی کی منجی باڑی ہو پہنچا اللہ بڑا راضی بڑی منجی ہوئی اللہ بڑا راضی اتنے روپیے جال گئے اللہ بڑا راضی اللہ کا میں اس رضا کی کوئی نہیں میں مال دے کے نہ راضی ہوں نہ مال لے کے راضی ہوں نہ چلیاں نہ راضی ہوں یا اللہ کیوں راضی ہوتا جو رب اگے آپ دس چڑیا میں راضی ہونا جو میرے نال پیار دا رشتہ بنا میں راضی ہونا جو میرے نال تعلق دا رشتہ پیار والا بنا جاؤ مڑ میں راضی میں نہ کوئی ٹکرے والے ناراضی ہوں نہ کوئی بھوکے والے ناراضی ہوں نہ کوئی رجے والے ناراضی ہوں نہ کوئی تنگے والے ناراضی ہوں راضی ہونا نال جنہاں دا ہاتھ کار لے ہوے دل ہمیشہ یار اللہ دے راضی ہونے دی اے علامات نے بہرحال قرآن کی بیان کر رہا ہے بندہ ایڈا چبڑ ہے پر رب تے بندے دا رشتہ ایڈا ستھرا ہے پر ایک کمڑا مال دی محبت دی وجہ تو اس رشتے بھی مال والی ترکڑی تول دیندا ہے مال ڈھیر دتا سن راضی ہے مال چھک لیا سن رنج کیتا تعلق خدا نال بیان کرنے والا اے نہیں ہے کہ اصل وچ اپنی مال دی محبت پہ بھی کھاندا ہے دوجی جائی مال دی محبت نو قرآن نے بیان کیتا وہ انسان دی فطرت وچ مال دی اتنی محبت ہے کہ جس میں جتنی بڑی محبت ہوئے اتنا شوم ہوتا ویندا اور پتہ نہیں جب بڑا ہوئے اتنا مسکین خرچہ کرنو چلتا ہے وہ میں خرچہ نہ کراں گھٹ تو گھٹ کردا ہے تو محسوس ہوتا وہ میں لایا تو پتہ نہیں میرا جان ہو جاسی قرآن دے آیات دے الفاظ بڑے خوبصورت نے اللہ فرماتا ہے انسان کی فطرت مال دی محبت اتنی ہے کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا جنے تھوڑا جہا مال تے ہوئے چلو بندے خطرہ ہوندا ہے میں وچوں لایا تے گھٹ جاسی 100 والا 5 لا چھڈے لگدا نہیں ساتو 100 والے تے 5 اللہ فرض کیتے ہوئے 20 واں حصہ اوشر اللہ فرض کیتا لگدا نہیں ساتو لیکن اگر لا چھڈے تو سمجھ دو سی میرے 95 رہ گئے پتہ نہیں وہ گھٹ ہو گئے اگوں گھٹ ہوندے نہیں گھٹ ہوئی لیکن ایک مثال دے طور تے میں سمجھا رہا ہوں اللہ فرماندا ہے تواڈے خزانے تے نا تھوڑے تھوڑے مکنے دا بھی خطرہ ہے ختم ہونے دا بھی خطرہ ہے میرے خزانے وہ جڑے کسی صورت مک سکتے اللہ دان مال اتنا پیارا ہے تھوڑی فطرت مال کی محبت اتنی ہے دولت کی محبت اتنی ہے میں کبھی اپنے خزانے کی بھی چابی دے چڈا نا کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی جڑے بندے کا مال نال اتنا پیار ہے بہن میں اپنے خزانے کی چابی بھی دے چڈا نا تو وہ ایڈا شوم ہونا ہے وہ اس خزانے کا بوا بھی بند کر لے اتنے جندرا لا لینا آخنا کیس کیوں نہیں بنتا ہوں جی اللہ کے خزانے کی کنجی کھولی ہوں تو خطرہ بھی کوئی نہیں کسی قسم کا اس موڑ بھی مال نہ پیار جس وہ نہیں سکتے اس آخنا اسلام سختم بوئے بند کر لینے اللہ کے خزانے دے بھی آخنا خشیت الانفاق میتھوں نہیں لگتا کہ نہ یہ موک نہ جاوے خشیت الانفاق کہ بھائی تھوڑا نہ ہو جاوے وکان الانسان قتورا یعنی یہ جذبہ جڑا نے دستا پیا دے دی فطرت وچ مال نال پیار کرنا اللہ دے خزانے دی بھی چابی آوے تے اوتھے بھی انہیں ہی خبر بنی رہندی ہے میرا تھوڑا نہ ہو جاوے یہ گھٹ نہ ہو جاوے وکان الانسان قتورا یہ قتورا عربی زبان والا پنجابی والا قتورا نہیں مجھے ایڈا چنگا قتورا یہ بھی نہیں مت سمجھو عربی والا قتورا کچھ ول ہوندا ایڈا ولو بھی کوئی نہیں ہوندا پر پنجابی والے یار دا نہیں ہوندا پنجابی تے کتے دا پترن قتورا آکھی دا ہے نا یہ قتورا جڑا ہے نا کاف دے نقطے نال قتورا ہے وکان الانسان قتورا کدا مطلب ہے انسان دی فطرت دے اندر بخل رکھیا گیا کنجوسی رکھی
رکھی گئی ہے، مال دا پیار رکھا گیا ہے. یہ جڑا مال دا پیار ہوتا ہے بھی کوئی ایڈی چنگی فطرت نہیں. نبی پاک دا فرمان ہے بخیل اربود زاہد بہر بر بہشتی نباشد بحکم خبر. شوم بندہ خشکیاں سے تریاں تے بھی عبادت کردا رہے کہ اللہ اعلان کیتا ہے جنت دے راہ تے چیکنگ لگی ہوئی ہے، جنت دا بارے اعلان ہے رب دا و جنت وچ میں شوم نو مڑو بڑن ہی نہیں دینا ہے جا میں سخیاں جوڑی تکلیف فرمائی. بہرحال مسئلہ جڑا میں سمجھانا چاہنا اس ساری بات تو بعد وہ یہ کہ انسان نو مال نال محبت فطری ہے اور اس محبت دا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ. تے اللہ دے اعلان وچ کوئی شک ہو سکتا؟ مال نال محبت فطری ہے، فطری ہے، فطری ہے. جڑا آکھے میں مال نال پیار نہیں کوڑ پیا ماردا، غلط گل ہے. ہاں کرنا کی اللہ بھی نہیں آتا وہ مال نال پیار نہ کرو، اللہ بھی ادا کرو. کیوں؟ قرآن چاہیا نہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا اے مال تے پتر اے میں تہاڈی دنیا دی زندگی دے گانے بنا چھڑا. اللہ بھی آدھا جنا پیار کرو، فطرت وچ بھی پیار ہے، لیکن کس ویلے تائیں پیار کرو؟ اشد حب للہ، جس ویلے تائیں مال دے پیارے دے مقابلے تے ذوالجلال دا پیار نہ آ جائے. اس ویلے تائیں مال نال پیار کرنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. جس ویلے تائیں مقابلے تے رب دا پیار نہ آ جائے، ذوالجلال دا پیار نہ مقابلے تے آ جائے، جس ویلے ذوالجلال دا پیار مقابلے تے آ جائے مڑ فیصلہ کیے مڑ مال نال اتنا پیار نہیں کرنا جتنا ذوالجلال نال پیار کرنا. مڑ فیصلہ یہ بھی مال نال اتنا پیار نہیں کرنا جتنا رب ذوالجلال نال پیار کرنا ہے. اور یہ کوئی آسمانی حکم نہیں ہے، زمینی حکم ہے. جڑے سچی مچی دے ایمان والے ہوئے، جڑے سچی مچی دے کامل ایمان والے ہن انہاں نے پڑھیا نہیں، انہاں نے کر کے بھی دکھایا ہے کہ اپنے مال نال اتنا پیار نہیں نہ کیتا جتنا رضائے رب ذوالجلال نال پیار کیتا. ہوں ویڑا ڈھیر سارا ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست اس کی تفصیل میں عرض کرساں کہ جنہوں ایمان دی دولت ایو جی لبھی ہے کہ انہوں دے ایمان دی سند مولویاں یا پیرا نہیں دیتی، انہوں دے ایمان دی سند رب نے آپ قرآن عطا. انہوں نے ایمان دی سند کہیں دیتی ہے اللہ. وہ کیڑے لوگ نے؟ وہ حضور دی ذات تو بعد دو وڈیاں جماعتاں. ایک جماعت دا نام ہے حضور دے صحابہ دی جماعت، ایک جماعت دا نام ہے حضور دی اہل بیت دی جماعت. صحابہ دی جماعت تے دوسری جماعت کیڑی؟ حضور دی اہل بیت دی جماعت. یہ دونوں جماعتاں انج دیاں کہ انہاں دے ایمان دی سند سرگودے بورڈ چوں یا کجرالے بورڈ وچوں یا پنجاب یونیورسٹی چوں نہیں آئی. قرآن آپ پہ آتا ہے، اللہ آپ پہ اعلان کرتا ہے کہ صحابہ نو بھی اللہ نے کمال دا ایمان عطا فرمایا اور اہل بیت نو بھی اللہ نے بے مثل ایمان عطا. انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت دی سیرت وچوں میں جناب کے سامنے لا الہ الا اللہ دی تفسیر عرض کرساں کہ واقعات نے آسمانی حکم نہیں وہ مال نال بعد کہ اللہ نال کیویں پیار کریدا ہے. جے آسمان تے ہی نہیں ہے زمین تے بھی ہویا ہے تے وقت بھی جدوں کسے ایمان والے جمنا ہے نا اسے کر کے دکھانا ہے. انہاں مال اولاد تے جان نالوں ود کے اللہ ذوالجلال دے فرمان نال پیار کرنا. اللہ کریم تہاڈی میری حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے. میں جڑیاں گلاں کیتیاں ڈھیر ساری غلطیاں کیتیاں اس مالک معافیاں نصیب